الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدیہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ ایک حدیث ہے جو ہم برابر سنتے رہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 3 درجے بتائے، 3 لیول بتائے، اور اس کے بعد پھر ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ ایک سوال بھی آتا رہتا ہے بار بار کہ ایک انسان مومن ہے، مومن ہونے کے بعد بھی گناہ کبیرہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کر سکتا ہے کیا ایمان والا؟ یا مومن ہونے کے باوجود کبیرہ گناہ اس سے ہو سکتے ہیں کیا؟ بہت سارے اس طرح کے سوالات ہیں۔ دیکھیے، ایمان انسان کا گھٹتا اور بڑھتا ہے، نیکیاں کرنے سے انسان کا ایمان کا لیول بڑھتا ہے، اور گناہ کرنے سے ایمان کا لیول گھٹتا ہے۔ آدمی ایمان والا ہوتا ہے، لیکن ایمان ہونے کے باوجود اس کے ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر دن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے ہمارے ایمان کا لیول بڑھے، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جن سے ایمان کا لیول گھٹتا ہے۔ ہر دن اپنی حفاظت کریں۔ یہ حدیث کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، حالانکہ اس حدیث میں آپ فرماتے ہیں من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو آدمی منکر دیکھے، منکر جس کو شریعت نے غلط کہا ہے، شریعت کی نگاہ میں جو غلط ہے، شریعت کی نگاہ میں جو منکر ہے، تم میں جو آدمی منکر دیکھے، یعنی وہ عمل ہے جو شریعت نے منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا، رسول نے منع کیا، شریعت نے منع کیا ہے، وہ منکر ہے۔ منکر جو شریعت کی نگاہ میں منکر ہو، ہماری نگاہ میں نہیں کہ ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کسی چیز کو غلط سمجھتا ہے تو وہ اس کو سمجھتا ہے کہ میں جس کو غلط سمجھتا ہوں غلط ہے۔ شریعت نے اگر کسی چیز کو منکر کہا ہے تو وہ شریعت کی نگاہ میں اگر منکر ہے اور مجھے دکھ رہا ہے، میں نے دیکھا یہ غلط کام ہے، تو آپ فرماتے ہیں من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو شخص منکر دیکھے تو کیا کرے؟ فلیغیرہ بیدہ، تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جہاں آدمی کا چلتا ہے، اپنا گھر ہے، اپنی اولاد ہے، اپنی بیوی ہے، ہمارا اپنا چھوٹا بھائی ہے، جس پر ہمارا بس چلتا ہے، یا کوئی شخص ہے جو اونچے مقام پر ہے اور لوگ اس کے ماتحت میں، انڈر میں ہیں۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص منکر دیکھے، غلط کام دیکھے، وہ اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے اس کو روکے۔ آدمی روک سکتا ہے اپنی اولاد کے تعلق سے، بیوی کے تعلق سے، یا جس پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے وہ روک سکتا ہے، روکے اس کو۔ آپ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے، زبان سے منع کرے۔ کبھی کبھی گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، اولاد بڑی ہو جاتی ہے، اور یا اس طرح سے معاملہ دھیرے دھیرے معاملہ بہت آگے نکل جاتا ہے، تو آدمی ہاتھ سے نہیں روک پاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے روکے، زبان سے منع کرے۔ آنکھ سے دکھ رہا ہے غلط ہو رہا ہے، بیوی غلط کر رہی ہے، بیوی حجاب نہیں کر رہی ہے، بلا حجاب باہر جا رہی ہے، بیٹی حجاب نہیں کر رہی ہے، یا اور ہمارے گھر میں منکر کام ہو رہا، میں دیکھ رہا ہوں میرے گھر میں منکر کام ہو رہا ہے، میوزک بج رہے ہیں، بے حیائی ہو رہی ہے گھر میں، شادیوں میں ہمارے گھر کے لوگ بن کر کے اور بالکل بے حیائی میں جا رہے ہیں جہاں کوئی حجاب کا معاملہ نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَبِلِسَانِهِ، آپ فرماتے ہیں اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، زبان سے منع کرے اس کو۔ آپ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر وہ زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ آپ فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، سب سے کمتر لیول ہے۔ سب سے ٹاپ لیول کیا ہے؟ ہاتھ، جہاں ہماری طاقت ہے۔ آدمی غلط دیکھا، اس کو روک دیا، نہیں، اس کو منع کیا، ہاتھ سے روکا، اس کو طاقت سے روکا، اس کو ہاتھ سے مراد طاقت بھی ہے، اپنی طاقت جہاں اس کا پاور ہے روک دیا اس کو، نہیں تو پھر زبان سے روکا، اگر طاقت نہیں ہاتھ سے تو زبان سے روکا۔ کبھی کبھی آدمی کو زبان سے روکنے کی طاقت ہوتی ہے لیکن نہیں بولتا ہے، کتنے لوگ ہیں، گونگا شیطان بن جاتا ہے آدمی، نہیں بولتا ہے، اولاد غلط کرتی ہے، بیٹا غلط کرتا ہے، بیوی غلط کر رہی ہے، بہت سارے غلط کام ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں لیکن نہیں بولتا آدمی،
نہیں بولتا ہے. یہ نہ بولنا دھیرے 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 نہ وہ دل پہ بھی کالا دھبا لگا دیتا ہے. آدمی کا دل موٹا ہو جاتا ہے، پھر دل سخت ہو جاتا ہے. اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، اب نہیں ہے مطلب اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ آدمی واقعی اگر زبان سے روکا تو نقصان پر. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم بولیں گے تو اور فساد ہو جائے گا، اگر زبان سے روکے تو اور معاملہ بگڑ جائے گا. تو ٹھیک ہے بھائی، اگر ایسی جگہ ہے جہاں زبان سے بولنے سے معاملہ خراب ہو سکتا ہے، فساد بڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اب فرماتے ہیں پھر اپنے دل میں اس کو برا جانے، دل میں برا جانے. دل میں برا جانے مطلب اس عمل کو برا جانے. انسان سے نفرت نہیں ہے، دل میں اس کو برا، یہ جو عمل ہے نا وہ غلط ہے. اب جس کے دل میں بھی برا نہ ہو تو وہ ذالک، اب کہہ رہے ہیں ایمان کا سب سے کم تر درجہ یہ، سب سے کم. تو کبھی کبھی اب بتائیے اس کے بعد پھر ایمان ختم ہو جاتا ہے اگر آدمی ہاتھ سے بھی نہیں روکے، زبان سے بھی نہیں روکے اور دل میں بھی اس کو برا نہ ہو. لیکن اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے یا زبان سے روکنے کی طاقت ہے تب یہ تیسرا درجہ نہیں آئے گا. وہ دل میں برا جانتا ہوں، حالانکہ بول سکتا ہے، روک سکتا ہے، تب وہ درجہ نہیں آئے گا. تو یہ ہر دن ہمارا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. ہم کو روزانہ دیکھنا چاہیے. آج میں نے آنکھ سے کوئی چیز دیکھی اور میں اسے منع کر سکتا تھا، یہ میرا دوست تھا، میں کہہ سکتا تھا اس کو، لیکن نہیں بولا میں نے. کیوں؟ دوستی بگڑ جائے گی، ہو سکتا ہے اس سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. کبھی کبھی آدمی تعلقات دنیا کے بنانے کے لیے رشتہ داریوں کو جوڑے رکھنے کی اچھی بات ہے، لیکن رشتہ خراب نہ ہو جائے اس لیے وہ غلط کر رہا ہے، منکر کر رہا ہے، میں نہیں بولوں گا. بلکہ آدمی کبھی کبھی نہیں بولتا، ہاں میں ہاں ملا بھی دیتا ہے. کوئی آدمی غلط کر رہا ہے اور ہوکاری بھراتا ہے لوگوں سے، میں صحیح بولا نا، صحیح کیا، ہاں آپ تو صحیح بولے، آپ نے صحیح کیا. وہ اس کے ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے، اس کے غلط میں ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اس کو روکنے کے بجائے اس کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے. تو آج ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو چیک کریں، کیا ہماری زندگی میں ایسا آتا ہے کہ معاملہ کہ جہاں میں نہیں بول پاتا ہوں، حالانکہ بول سکتا ہوں لیکن نہیں بولتا ہوں اپنے مفاد کی وجہ سے، نہیں بولتا ہوں اپنے فائدے کی وجہ سے. چاہے میرا بیٹا ہو، چاہے کبھی کبھی بیٹا بہت پیسہ کماتا ہے، ہاں بہت اونچے لیول پہ ہے، تو آدمی نہیں بولتا ہے ارے بیٹا ہے بہت پیسہ کما رہا ہے، تو ٹھیک ہے کما رہا ہے، لیکن جہاں شریعت کے خلاف وہ عمل کر رہا ہے، منع کرنے کا. بھئی اللہ اور رسول کی محبت سب سے ٹاپ اوپر رہنی چاہیے. ساری محبتیں نیچے ہیں، بیوی کی محبت، بیٹے کی محبت، سب دنیا کے ساری چیزیں، عہدے، لالچ، عزت، سب سے اوپر اللہ اور رسول کی محبت ہے. وہ رہے تو ہم بولیں گے، ہم کو بولنا چاہیے، جہاں غلط ہے وہ بولیں، لیکن بولنے میں ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے، انداز اچھا ہو. ایسا نہیں کہ آدمی کسی کو کبھی کبھی ہم کیا ہوتا ہے منکر ہم دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی الٹا ہو جاتا ہے. میں تو بھائی بول دیتا ہوں، میں منہ پہ بول دیتا، میں ڈرتا نہیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. آدمی کسی کو منع کرے اگر تو ہمارے نبی کا انداز کیا تھا کسی کو منع کرنے کا، منکر دیکھ کر کے ہمارے نبی کا انداز کیا تھا، تو وہ نبوی جو انداز تھا نا وہ ہم کو سیکھنا چاہیے. تربیت کا نبوی انداز، منع کرنے کا نبوی انداز، نبوی طریقہ کیا ہے. کبھی کبھی آدمی بیوی کی اصلاح کرنے کے بجائے بگاڑ دیتا ہے، اولاد کی اصلاح کے بجائے بگاڑ دیتا ہے. کبھی کبھی روکنے کے بجائے الٹا اثر ہو جاتا ہے، روکتا ہے اس کا الٹا اثر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا انداز صحیح نہیں ہے. اس کا انداز صحیح نہیں ہے. اس نے بولا تو منع تو کیا لیکن غلط انداز سے منع کیا، اچھے سے منع نہیں کیا. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صحابہ کو کوئی چیز دیکھتے تھے یا کسی کے اندر کوئی چیز کیسا منع کرتے تھے. کبھی کبھی ہم منع کرتے ہیں تو بے عزتی کر دیتے ہیں سامنے والے کی. اگر آپ کسی منکر کو روکنے میں یا منع کرنے میں آپ سامنے والے کی بے عزتی کر دیں تو اس کا الٹا اثر ہو جاتا ہے. ہم کو بے عزت نہیں کرنا ہے، عزت کے ساتھ منع کرنا ہے، عزت کے ساتھ روکنا ہے، اس کے نفس کا خیال کرنا، اس کی نفس کو ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے. تو کبھی کبھی ہم سب کے سامنے بول دیں ہاں یہ غلط، تو وہ آدمی بجائے اصلاح کرنے کو بگڑ جائے گا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں تو انداز اچھا ہو، لیکن کم سے کم روزانہ اپنا جائزہ ہم لینا چاہیے، روزانہ صبح سے لے کے شام تک. آج میرے سامنے کوئی منکر آیا، میں نے منع کیا کہ نہیں؟ آج میرے سامنے میرے گھر سے لے کر کے باہر کہیں بھی میں نے غلط دیکھا میں نے، اور میں کہہ سکتا تھا اچھے انداز میں نے کہا کہ نہیں کیا، اس کو منع کیا کہ نہیں کیا. تو اپنے ایمان کو روزانہ اگر منع کیا تو ایمان بڑھ جاتا ہے،
ایمان کے لیول بڑھتا ہے. تو ہر دن اپنے ایمان کو بڑھانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.